إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 120 پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یعیدہم ویمنیہم، شیطان ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں تمناؤں میں جلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا وعدہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی شیطان کے ان دو ہتھیاروں کا تذکرہ کر رہا ہے جنہیں استعمال کر کے شیطان انسان کو آخرت سے غافل کرتا ہے اور دنیاوی زندگی میں مشغول رکھتا ہے۔ سب سے پہلا ہتھیار شیطان کا اس کے جھوٹے وعدے ہیں جو وہ انسان سے کرتا ہے، اور دوسرا ہتھیار وہ آرزوئے، تمنائیں اور ارمان ہے جو شیطان انسان کے دل میں پالتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ جو تمنا ہے، تمنا کس کو کہتے ہیں؟ تمنا خواہش کی ایک قسم ہے، مستقبل سے متعلق انسان اپنے دل میں کچھ خواہشات پالتا ہے، انہی خواہشات کو ہم تمنا، آرزو یا ارمان کہتے ہیں۔
انسان جب سے ہوش سنبھالتا ہے تب سے لے کر مرتے دم تک اپنے دل میں تمناؤں کو پالتا ہے۔ ہر عمر کی الگ الگ تمنا ہوتی ہے، ہر انسان کی الگ الگ تمنا ہوتی ہے۔ کوئی تمنا رکھتا ہے کہ اچھا گھر بنائے، کوئی تمنا رکھتا ہے کہ اچھی گاڑی خریدے، کوئی تمنا رکھتا ہے دولت جمائے، کوئی تمنا رکھتا ہے عزت کمائے، کوئی تمنا رکھتا ہے معاشرے میں رعب و دبدبہ حاصل کرے، کوئی تمنا رکھتا ہے عہدہ و منصب پر فائز ہو۔ تو تمنائیں بہت زیادہ ہیں، جتنے انسان ہیں اتنی تمنا ہے۔ ان تمناؤں کو ہم مثالوں میں قید نہیں کر سکتے۔ تو الغرض فطری طور پر انسان کے دل میں تمنائیں، آرزوئیں اور ارمان پنپتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلب یہوا و یتمنا، دل خواہش کرتا ہے اور تمنا رکھتا ہے۔ تو جہاں پر فطری طور پر ہمارے دلوں میں ارمان، تمنا اور خواہش پیدا ہوتی ہے، وہیں پر شیطان ان تمناؤں، آرزوؤں اور ارمانوں کو ہوا دیتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور بضرور انسانوں کو گمراہ کروں گا اور انسانوں کو تمناؤں، آرزوؤں اور ارمانوں میں مشغول کر کے رکھ دوں گا۔ تو یہ تمنا انسان کی زندگی پر بڑا گہرا اثر رکھتی ہے۔ اسی لیے اس تمنا کو اہمیت دیتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری، یہ کتاب کیا ہے صحیح البخاری، اس کے متعلق اہل علم نے کہا اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد روئے زمین پر اگر سب سے صحیح کتاب کوئی ہے تو یہ صحیح البخاری ہے۔ تو صحیح البخاری جیسی اہم کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مستقل باب باندھا، کتاب التمنی، تمناؤں کی کتاب۔ اتنا اہمیت دیا تمناؤں کو کہ کتاب ہی باندھ دی، کتاب التمنی، اور صحیح بخاری کے اندر اسے جگہ دی گئی، کیونکہ تمناؤں کا اثر بڑا گہرا ہوتا ہے ہماری زندگیوں پر۔ محترم سامعین، تمنائیں دو طرح کی ہوتی ہے۔ کچھ تمنائیں ہوتی ہے جو اچھی ہوتی ہے، خیر پر مبنی ہوتی ہے، جن کا مطالبہ شریعت ہم سے کرتی ہے، اور بعض تمنائیں ایسی ہوتی ہیں جو بری ہوتی ہیں، جو شر پر مبنی ہوتی ہے۔ شریعت نے ویسی تمناؤں سے ہمیں روکے رکھا ہے۔ تو تمنا دونوں ہی طرح کی، خواہشات دونوں ہی طرح کی ہوتی ہے۔ کچھ خواہشات اچھی خواہشات، کچھ خواہشات بری خواہشات ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے بری خواہشات کے بارے میں، بری تمناؤں، برے ارمان جو ہم اپنے دلوں میں پالتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے وہ بتانا چاہوں گا۔ تو یہ بری تمنائیں، برے آرزو، برے ارمان کیا ہوتے ہیں؟ تو وہ ارمان جن کے پیچھے ہمارا آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اگر دنیاوی فائدہ ہو تو دنیاوی فائدے سے زیادہ دنیا کا نقصان ہو، یا دنیاوی فائدہ ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے آخرت ہمارے خسارے میں ہو جائے، تو وہ ارمان، وہ آرزو، وہ خواہش، وہ تمنا بری تمنا ہے۔ اور ایسی بری تمنائیں، برے آرزو، برے ارمان ہمارے دل میں کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے۔ ان میں ایک اہم وجہ یہ کہ ہمارا دل اگر دنیا سے زیادہ لگ جائے، دنیا کی محبت ہمارے دل میں بڑھ جائے، دنیا کی چاہت ہمارے دل میں زیادہ ہو، تو خود بخود دنیاوی مفاد کے ارمان، دنیاوی مفاد کے خواہشات اور تمنائیں ہمارے دل میں پنپنے لگتی ہے۔ انہی تمناؤں سے آگاہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو الگ الگ مثالیں دے کر سمجھایا کہ ایسی تمناؤں سے ہم دور رہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ راوی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو امیدوں، آرزوں اور تمناؤں سے روکے رکھنے کے لیے ایک مرتبہ مثال دی۔ مثال کیسی دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لکڑیاں لی۔ سب سے پہلی لکڑی اللہ کے نبی نے زمین میں گاڑ دی، پھر دوسری لکڑی بہت دور زمین میں گاڑ دی، اور ایک تیسری لکڑی اس دوسری لکڑی سے پہلے درمیان میں گاڑ دی، اور صحابہ سے کہا کہ دیکھو تمہارے سامنے یہ 3 لکڑیاں ہیں، یہ پہلی لکڑی جو میں نے گاڑی ہے یہ انسان ہے، یہ پہلی لکڑی جو میں نے گاڑی ہے یہ انسان ہے، اور یہ دوسری لکڑی جو میں نے اتنی دور گاڑی ہے وہ انسان کی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، ارمان ہے، اور اس دوسری لکڑی سے پہلے میں نے جو تیسری لکڑی یہاں پر گاڑی ہے یہ انسان کی موت ہے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان یا ہے، انسان کی خواہشات درمیان میں، انسان کی موت درمیان میں ہے، انسان کی تمنائیں آرزویں اتنی دور ہے، یعنی انسان یہاں رہ کر تمنائیں اتنی دور کی رکھتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس تک پہنچنے سے پہلے درمیان میں ہی موت اسے پکڑ لیتی ہے، اچک لیتی ہے، یختلجہ الموت، موت اسے اچک لیتی ہے، اس کی تمنائیں پوری نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی تمناؤں کے پیچھے نہ بھاگو جسے تم اپنی زندگی میں مکمل کر نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں۔ اور مسند احمد ہی کی دوسری روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مثال دی، اور مثال دیتے ہوئے کہا دیکھو، اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے اللہ کے رسول نے کہا یہ انسان ہے، اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یہ انسان ہے۔ پھر اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا سرکایا اور سرکا کر کہا یہ انسان کی موت ہے۔ پھر حدیث کے الفاظ ہے غمی بیدہ امامہ، اور پھر اپنے ہاتھ کو بہت دور بڑھا کر کہا یہ انسان کی آرزویں ہیں۔ پہلے اپنے ہاتھ کو سامنے رکھ کر کہا یہ انسان ہے، پھر تھوڑا سا سرکا کے کہا یہ انسان کی موت ہے، پھر اپنے ہاتھ کو بہت دور ہٹا کر کہا کہ یہ انسان کی آرزویں ہیں، انسان کے ارمان ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات الگ مثال کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ انسان یہاں پر کھڑا ہوا ہے، اس کی موت اتنی پاس ہے، اور اس کی تمنائیں تو دیکھو، اس کی زندگی بھی اسے پورے کرنے کے لیے ناکافی ہے، اتنی تمنائیں ہم اپنے دلوں میں پالتے ہیں۔ پھر ایک تیسری روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک مربع بنایا، زمین پر ایک اسکوائر بنایا، ایک ڈبہ بنایا، اور اس ڈبے کے درمیان، اس مربع کے درمیان سے ایک لکیر کھینچی، جو لکیر باہر جو ہے نکل کر مربع سے چلے گئی۔ ایک مربع بنایا، مربع کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، اور اس لکیر کو اتنی دور لے کر چلے گئے کہ وہ مربع کو پار کر کے لکیر باہر نکل گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لکیر دیکھو جو اس باکس کے درمیان سے شروع ہو رہی ہے، یہاں پر انسان کھڑا ہوا ہے، اور یہ لکیر جو باہر نکل رہی ہے یہ اس کی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، اس کے ارمان ہے، اور اتنی آرزویں، اتنی تمنائیں کہ اس باکس کو پار کر کے باہر نکل رہی ہے، اور تم جانتے ہو یہ باکس کیا ہے؟ یہ انسان کی موت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات کہ انسان یہاں پر ہے، اس کی موت پہلے ہے، انسان کی تمنائیں اور ارمان موت سے بہت دور ہے۔ تینوں مثالوں میں ایک ہی بات، تینوں حدیث کی راوی الگ الگ، تینوں مثالیں الگ الگ، تو الگ الگ موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ مثالیں دے کر صحابہ کو روکا کرتے تھے کہ اپنی تمناؤں کو تم حدود میں رکھو، جتنی تمہاری زندگی ہے اس میں جتنی تمنائیں تم مکمل کر سکتے ہو اتنی ہی رکھو، بیجا تمناؤں کو نہ پالو کہ اس کے پیچھے پیچھے تم اپنی موت کو بھول جاؤ، اپنی آخرت کو بھول جاؤ، ارمان ارمان، آرزو آرزو، تمنا تمنا کہتے ہوئے اس کے پیچھے ایسے نہ لگ جاؤ کہ تمہیں تمہاری موت یاد نہ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے ان تینوں مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ ایسی تمنائیں جو ہمیں
آخرت سے غافل کرتی ہے۔ تو ہم ان تمناؤں کو حدود میں رکھیں، اسے جو ہے حد سے بڑھنے نہ دیں۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں تو ان کی اولاد کہتی ہے کہ میرے ابا کا یہ ارمان تھا، میرے امی کی یہ خواہش تھی، میرے ماں باپ کے یہ تمنا تھی، اسے میں بعد میں پورا کروں گا۔ یعنی ہر انسان کے ساتھ ایسی خواہشیں، ایسے ارمان، ایسی آرزویں لگی ہوئی ہے جو اسے وہ اپنی زندگی میں مکمل نہیں کر سکتا، اس کے موت کے بعد بھی اس پر جو ہے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو الغرض ایسی تمنائیں جس میں آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو، دنیا کا فائدہ ہو تو دنیا کے فائدے کے ساتھ دنیا کا نقصان ہو یا آخرت کا نقصان ہو، تو ایسی آرزوؤں اور تمناؤں کو ہم اپنے دلوں میں جگہ نہ دیں۔ شریعت ایسی تمناؤں سے ہمیں روکتی ہے۔ اس کے بمقابل کچھ تمنائیں جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا اچھی ہوتی ہیں۔ تو کون سی تمنا اچھی ہے؟ وہ تمنا اچھی ہے جو ہم دین کو لے کر اپنے دل میں پالتے ہیں۔ ہماری آرزو ہو کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے، ہماری آرزو ہو کہ ہمارا بچہ عالم دین بنے، بچے کی آرزو ہو کہ میں عالم بن کر داعی و مبلغ بنوں، ہماری یہ تمنا ہو کہ ہم خوب کمائیں تاکہ اللہ کی راہ میں خرچہ کر سکے، ہماری یہ آرزو ہو کہ اللہ ہمیں ایسی صحت دے کہ اس کے دین کی خدمت میں اس صحت کا ہم استعمال کر سکے۔ تو ایسی اچھی تمنائیں شریعت میں مطلوب ہے۔ ایسی تمنائیں جو صرف دنیا کے لیے ہو، شریعت ان تمناؤں سے ہمیں روکتی ہے۔ سیرت نبوی اٹھا کر دیکھ لیجئے، صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کی زندگیوں میں آپ کو آرزویں ملیں گی، تمنائیں ملیں گی، ارمان ملیں گے، مگر ان کے سارے ارمان اس کا مطمع نظر صرف ان کی آخرت، ان کے ارمان ایسے کہ دین کے اعلیٰ درجے کو وہ پہنچ سکے، ایسی آرزو، ایسی خواہش، ایسی تمنا وہ اپنے دل میں پالا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ کہا میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ ہر چھوٹے بڑے سریے میں میں شرکت کر کے اللہ کے لیے جہاد کروں۔ ایک تو ہوتا ہے بڑا غزوہ جس میں بڑے لشکر کو دشمن سے لڑنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے چھوٹا جس میں چند لوگوں کو دشمن کے مقابلے بھیجا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول غزوات میں شریک کرتے تھے، سریوں میں شرکت نہیں کر پاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول تمنا کر رہے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ میں ان چھوٹے بڑے سریوں میں شرکت کروں، ان سرایا میں جو ہے نکلا کروں۔ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ کر میرے پیچھے وہ لوگ بھی آ جائے جن کے پاس سواری نہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں، اور میں ان کے لیے انتظام نہ کر پاؤں، وہ لوگ نقصان میں رہ جائے، اگر یہ بات نہیں ہوتی تو میری یہ تمنا ہے کہ ہر چھوٹے بڑے لشکر میں میں شریک ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے کہ بڑے بڑے غزوات میں شریک ہو ہی رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ارمان دیکھیے کتنا پیارا، ان کی تمنا دیکھیے کتنی پیاری، ان کی آرزو دیکھیے کتنی اونچی۔ بڑے غزوات میں میں شریک کر رہا ہوں تو کیوں نہ میں چھوٹوں میں بھی شرکت کروں۔ وہی ہمارا کیا معاملہ، فرض نماز میں پڑھ رہا ہوں، کیا ضرورت ہے سنت پڑھنے کی، بڑا کام میں کر رہا ہوں، چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہے، چھوٹے موٹے کام تو میں چھوڑ ہی دیتا ہوں، مگر اللہ کے رسول کی تمنا آرزو دیکھیے، جہاں پر بڑا کام کر رہے ہیں وہیں پر یہ بھی خواہش ہے کہ چھوٹے موٹے غزوات میں بھی، چھوٹے موٹے سرایا کے اندر بھی مجھے شرکت کی گنجائش مل سکے اور میں شریک ہو جاؤں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں چاہتا ہوں، میری یہ تمنا ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، ثم احیا، ایک مرتبہ شہید ہونے کے بعد دوبارہ اللہ مجھے زندگی دے، ثم اقتل، پھر میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا، پھر تیسری مرتبہ اللہ مجھے زندگی دے، ثم اقتل، پھر میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے اللہ زندگی دے، ثم اقتل، پھر میں شہید ہو جاؤں، اللہ مجھے 4 زندگیاں دے اور ان 4 زندگیوں کو اللہ کی راہ میں میں لگا دوں۔ یہ میری تمنا ہے، یہ میری آرزو ہے، یہ میرے ارمان ہے۔ تو ایسے ارمانوں کو ہم اپنے دلوں میں پالیں، ایسی آرزوؤں کو ہم اپنی دلوں میں جگا دیں۔ یہ نہیں کہ صرف دنیا کے حد تک ہماری سوچ ہو، دنیا کے حد تک ہماری خواہش ہو، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کرتے ہیں، کاش میرے پاس اس احد پہاڑ جتنا
سونا ہوتا. سونے کی تمنا میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, مگر یہاں پر دیکھیے رسول کی تمنا کیا ہے, کاش اس سونے جتنا, اس پہاڑ احد پہاڑ جتنا سونا میرے پاس ہوتا, اور اس سارے سونے کو صرف 3 راتوں کے درمیان میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. سبحان اللہ, اتنا سونا, اور تمنا کیا ہے کہ صرف 3 رات کے اندر اس سارے سونے کو اللہ کی راہ میں لٹا دوں. تو ایسی تمنا ہونی چاہیے, صرف مال کی تمنا نہیں, مال کی تمنا بھی اس لیے کہ اس مال کو میں اللہ کی راہ میں استعمال کروں. یہی فرق ہے ہماری آرزو, ہماری تمنا, ہمارے ارمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو, آپ کے ارمان, آپ کی خواہشات کے درمیان. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ویسے ہی ان کے صحابہ بھی تھے. بڑے بڑے صحابہ کو چھوڑیے, ایک ننھے منھے صحابی ربیعہ بن کعب الاسلمی, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے اٹھے, تو ربیعہ بن کعب الاسلمی اٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے ربیعہ, مانگو, کیا مانگنا چاہتے ہو, تمنا کرو, کیا تمنا کرنا چاہتے ہو, اپنی آرزو کو رکھو کہ تمہاری آرزو کیا ہے, تمہارے ارمان کیا ہے. تو چھوٹا سا ننھا منا سا صحابی کہتا ہے اسألک مرافقتک فی الجنہ, اے اللہ کے رسول میری تمنا ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. سبحان اللہ, چھوٹے چھوٹے صحابی کی یہ تمنا, ایسے جو تمنا ہے وہ اپنے دل میں پالتے تھے کہ اس موقع پر کہہ رہے ہیں رات کے اندھیرے میں مانگتا ہوں آپ کی رفاقت جنت کے اندر. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف تمنا پالنے سے کچھ نہیں ہونے والا, صرف آرزو رکھنے سے کچھ ہونے والا نہیں. اعنی علی نفسی کا بکثرت السجود, زیادہ نمازیں پڑھ کر تم میری مدد کرو تاکہ میں تمہیں جنت میں اپنے ساتھ رکھ سکوں. تو تم اسباب اپناؤ, تم وسائل کو اپناؤ, ان وسائل کو اپنا کر اچھی تمنا بھی اسی وقت پوری ہوگی جب تم اسباب اپناؤ گے. زیادہ نمازیں پڑھو, ان نمازوں کے بلبوتے تم جنت میں میرے ساتھ رہ سکتے ہو. اسی طرح ایک روایت, تاریخی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چند صحابہ کے ساتھ اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تمنا کرو, اپنی آرزویں بیان کرو کہ تمہارے دلوں میں کیا آرزو چھپی ہوئی ہے. ایک شخص اٹھ کر کہنے لگا اے عمر, میری خواہش ہے کہ یہ جتنا گھر ہے وہ گھر سونے سے بھر جائے, اس سونے کو میں اللہ کی راہ میں استعمال کر سکوں. پھر حضرت عمر نے کہا تمنا, آرزو کرو, تمنا کرو کہ تمہاری تمنا کیا ہے. تو ایک شخص اٹھ کر کہنے لگا میری یہ خواہش ہے, تمنا ہے کہ یہ گھر ہیرے اور جواہرات سے بھر جائے, اور ان ہیرے اور جواہرات کو میں اللہ کی راہ میں استعمال اللہ کی راہ میں اسے استعمال کروں, اللہ کی راہ میں اسے خرچ کروں. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمنا, خواہش کرو, تمنا کرو. تو ان کے ساتھیوں نے کہا اے عمر, ہم نے تو اپنی تمنائیں تمہارے سامنے رکھ دی, تم بتاؤ تمہاری کیا آرزو ہے, تمہاری کیا تمنا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میری یہ تمنا ہے کہ ابو عبیدہ بن الجراح, معاذ بن جبل, سالم مولا حذیفہ بن یمان, ابو عبیدہ بن جراح, معاذ بن جبل, سالم مولا حذیفہ اور حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں سے, ان 4 جیسے لوگوں سے یہ گھر بھر جائے, اور ان لوگوں کو استعملہم فی طاعت اللہ, اللہ کی راہ میں استعمال کروں. سبحان اللہ, کیسی تمنا وہ پال رہے ہیں کہ اچھے لوگ, اچھے ساتھی مجھے مل جائے, ان ساتھیوں کو میں اللہ کی راہ میں استعمال کروں, یہ میری تمنا ہے. تو صحابہ بھی تمنا رکھتے تھے, ان کی بھی آرزویں تھیں, ان کے بھی ارمان تھے, مگر ان کے ارمان آخرت کے لیے, ان کی آرزویں آخرت بنانے کے لیے, دین کو اوپر اٹھانے کے لیے, دین کی خدمت کرنے کے لیے وہ آرزو رکھتے تھے. یہی فرق ہماری آرزویں اور ان کی آرزوؤں کے درمیان. تو آرزو اور تمنا انسان کی فطرت میں ہے, ہمارے دلوں میں بھی ارمان ہوتے ہیں, بس ان ارمان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں آپ ارمان, مگر اتنے ہی جن کو مکمل کرنا آپ کے بس میں ہو. اور ارمان جہاں پر ہم اپنے دلوں میں پالتے ہیں تو
تو انہیں مکمل کرنے کے لیے ہم کوشش بھی کریں، اسباب کو بھی اختیار کریں۔ پھر اسی طرح جب تمنا کی بات آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر تمنا کے متعلق ایک حکم سورۃ النساء میں ذکر کیا ہے، کہا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم تمنا نہ کرو ان چیزوں کی جن چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں خطاب مرد اور عورتوں سے ہے۔ مردوں کو کہا گیا ہے کہ عورتوں کو جو بعض فضیلتیں دی گئی ہے، عورتوں کو جو بعض چھوٹ دی گئی ہے، ان فضیلتوں اور ان چھوٹ کی تمنا تم نہ کرو، کیونکہ ان عورتوں کو تم پر فضیلت ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم مردوں کے دیکھ کر اس فضیلت کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے مردوں کو دے رکھی ہے۔ مردوں کو جو فضیلت ہے، عورتیں ان فضیلتوں کی تمنا نہ کرے، اور عورتوں کو جو فضیلت اللہ نے دی رکھی ہے، مرد ان فضیلتوں کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حیثیت سے ہر ایک کو اس کے حیثیت کے مطابق فضیلتیں دے رکھی ہے۔ تو جس کی جو حیثیت اسی حیثیت پر رہے، حیثیت سے بڑھ کر تمنا نہ کرے۔ اللہ نے آپ کو جہاں پر رکھا ہے وہیں پر رہے، اس سے بڑھ کر تمنا نہ کرے۔ یہ خصوصی حکم تمنا سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کے آرزو، تمنا اور ارمان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے اچھی تمنائیں جس میں ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ دین کی خدمت ہم کر سکے، ہماری آخرت بن جائے، اور دوسری قسم ہے بری تمنائیں جس میں جو ہے دین کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کی وجہ سے آخرت ہماری بگڑ جائے اور ہماری زندگی ان تمناؤں کے لیے کافی نہ ہو، اور اس میں دنیا کا فائدہ ہو تو دنیا کے فائدے کے ساتھ دنیا کا نقصان یا آخرت کا نقصان ہو۔ ایسی تمنائیں بری تمنائیں ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ دل پر ہم گہری نظر رکھیں، کیونکہ فطری طور پر دل تمناؤں کو جنم دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا القلب یہوا و یتمنا، دل خواہش کرتا ہے، دل تمنائیں پیدا کرتا ہے۔ اب مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک عقل مند ہونے کے ناطے دل سے قریب میں رہوں، دل پر نظر میری رہے، کیونکہ کہا گیا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہے وہ انسان جو اپنے دل سے قریب رہتا ہے، اپنے دل پر نظر رکھتا ہے اور اپنے سارے اعمال بعد الموت کے لیے کرتا ہے، یعنی آخرت کے لیے اپنے سارے کاموں کو کرتا ہے۔ عقل مند ہے وہ انسان۔ اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ بیوقوف ہے انسان، اس انسان کے پاس عقل نہیں جس کی نظر اس کے دل پر نہیں، دل پر اس کا فوکس نہیں کہ میرے دل میں کیسے ارمان پنپ رہے ہیں، کیسی تمناؤں کو میں اپنے دل میں جگہ دے رہا ہوں، کیسے خواہشات میرے دل میں آ رہے ہیں، ان خواہشات کے پیچھے کتنا میں بھاگ رہا ہوں، ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے کیسے میں آخرت کو فراموش کر رہا ہوں، ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے کیسے میں جو ہے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہوں۔ تو بیوقوف ہے وہ انسان، اس کے پاس عقل نہیں۔ اس کا مفہوم مخالف وہی نکلا۔ تو الغرض خلاصہ یہی ہے کہ تمنا دو طرح کی ہوتی ہے۔ ہم مومن ہونے کے ناطے اچھی تمنائیں، آرزویں اور ارمان رکھیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے ہر اسباب کو اپنائیں، کیونکہ صرف تمنا پالنے سے، آرزو رکھنے سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں جب تک اس کے پیچھے ہم محنت نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارہ کہیں سنی صحیح باتوں پر کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ پروردگارہ ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ ہمیں جو رزق کے لیے پریشان ہے ان پر رزق کے دروازے کھول دے۔ ہمیں جو ہماری نوجوان نسل کو صحیح راستے پر رکھ، صراط مستقیم پر رکھ، اور ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچائے رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔